بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے کہ نیک جنی اور نیک جن مٹھائی کی دکان پر کیوں آتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، جمعرات کی شام، وہ شام جس میں فضا خود بخود سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ مغرب کی اذان ابھی ابھی ختم ہوئی تھی اور شہر کی ایک پرانی گلی میں ایک چھوٹی سی مٹھائی کی دکان ابھی تک روشن تھی۔ دکان کے اندر شیخ سلیم بیٹھے تھے، سادہ مزاج، کم گو لیکن نیت کے پکے انسان۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، رزق کم ہو تو کوئی بات نہیں، بس حلال ہو۔ اسی لمحے دکان کے باہر ہلکی سی خوشبو پھیلی، جیسے گلاب اور عطر اتر مل گئے ہوں۔ شیخ سلیم نے سر اٹھایا۔ دروازے پر ایک پردہ نشین عورت کھڑی تھی، سفید لباس، سر سے پاؤں تک حجاب، چہرہ آدھا نقاب میں اور آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ اس نے نہ بلند آواز میں بات کی نہ نظریں اٹھائیں، نہایت آہستگی سے بولی، السلام علیکم، کیا یہاں سے مٹھائی مل سکتی ہے؟ لیکن ناپ تول میں کوئی کمی نہ ہو۔ شیخ سلیم کے دل میں عجیب سا اطمینان اتر آیا۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹی، یہاں رزق میں کمی نہیں کی جاتی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بولی، تبھی تو میں یہاں آئے ہوں۔ شیخ سلیم نے مٹھائی تولی، تھال رکھا اور بسم اللہ پڑھ کر دیا۔ اس عورت نے پیسے رکھے اور جاتے جاتے ایک جملہ کہا جو آج بھی شیخ سلیم کے دل میں نقش ہے، جو عورت پردے میں رہے اور جو دکاندار حلال پر رہے، اللہ دونوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ اور پھر وہ دکان سے باہر نکلی اور اگلے ہی لمحے ایسے غائب ہو گئی جیسے کبھی آئی ہی نہ ہو، نہ قدموں کی آواز، نہ سایہ، نہ خوشبو۔ اسی رات شیخ سلیم نے خواب دیکھا، ایک نورانی آواز آئی۔ وہ عورت انسان نہیں تھی، وہ جنی تھی جو اللہ کے حکم سے ان جگہوں پر آتی ہیں جہاں رزق پاک اور نیت صاف ہو۔ جنات میں بھی عورتیں ہوتی ہیں، پردہ کرنے والیاں، حیا رکھنے والیاں اور ایمان والی۔ اگلے دن سے شیخ سلیم کی دکان میں عجیب برکت آ گئی، کام وہی، سامان وہی، مگر دل مطمئن، اور رزق بڑھتا چلا گیا۔ اور شیخ سلیم ہر آنے والے سے بس ایک بات کہتے تھے، چاہے سامنے انسان ہو یا جنی، اللہ نیت ضرور دیکھتا ہے۔ کئی ماہ گزر چکے تھے، مٹھائی کی دکان اب شہر میں پہچانی جانے لگی تھی۔ لوگ کہتے تھے، یہ دکان عجیب ہے، یہاں صرف مٹھائی ہی نہیں بلکہ سکون بھی ملتا ہے۔ شیخ سلیم نے کبھی اس بات پر فخر نہیں کیا، بس مسکرا کر کہتے، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ لیکن جمعرات کی وہ شام پھر لوٹ آئی، وہی خاموش فضا، وہی آذان مغرب کے بعد کا سکوت، اور ہوا میں وہی مانوس خوشبو۔ اس بار شیخ سلیم کے ساتھ ان کا بیٹا عادل بھی دکان پر تھا۔ عادل نے کہا، ابو، کیا آپ کو یہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ شیخ سلیم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، اگر آج کوئی آئے تو ڈرنا نہیں۔ اسی لمحے دکان کا دروازہ کھلا۔ وہی سفید لباس، وہی مکمل پردہ، وہی جھکی ہوئی نظریں۔ نیک جنی دوبارہ آ چکی تھی۔ عادل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ خوف بالکل نہیں تھا۔ وہ عورت آہستہ سے بولی، السلام علیکم شیخ سلیم۔ عادل حیران ہو گیا، ابو، انہوں نے آپ کا نام کیسے لیا؟ شیخ سلیم نے نظریں جھکا لی، وعلیکم السلام، خیر تو ہے؟ وہ بولی، خیر ہی خیر ہوتی ہے جب نیتیں نیک ہوں اور رزق حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ ہم دوبارہ اس لیے آئے ہیں کہ دیکھ سکیں کیا وقت کے ساتھ دل بھی ویسے ہی رہے ہیں۔ شیخ سلیم نے فوراً کہا، رزق آج بھی حلال ہے اور دل آج بھی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ نیک جنی نے دکان کے شیشے کی طرف دیکھا، عادل نے دیکھا۔ شیشے میں اپنا اور اپنے والد کا عکس تھا، مگر اس عورت کا نہیں۔ عادل کے ہونٹ کانپ گئے۔ نیک جنی نے نرم آواز میں کہا، ڈرو مت بیٹا، ہمیں صرف وہ نظر آتے ہیں جو ایمان سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، آج ہم لینے نہیں دینے آئے ہیں۔ اس نے دعا دی، یا اللہ، اس گھر کو رزق میں وسعت دے، دلوں کو فتنوں سے بچا، اور اس دکان کو قیامت تک حلال کی پہچان بنا دے۔ اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں نہیں تھی۔ عادل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابو، وہ کون تھی؟ شیخ سلیم نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔
بیٹا، وہ اللہ کی مخلوق تھیں جو ہمیں یہ یاد دلانے آئی تھیں کہ ایمان صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر مخلوق کے لیے ہے۔ اس دن کے بعد عادل نے دکان کو صرف کاروبار نہیں سمجھا بلکہ عبادت سمجھ کر سنبھالا، اور آج بھی اس دکان کے شیشے صاف ہیں۔ اصل امتحان تو اب شروع ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، شیخ سلیم کمزور ہونے لگے اور دکان کی ذمہ داری آہستہ آہستہ عادل کے کندھوں پر آ گئی۔ عادل ایماندار تھا مگر جوانی کے شوق بھی دل میں تھے۔ دکان کی شہرت بڑھ چکی تھی، لوگ دور دور سے آتے اور کچھ لوگ صرف دیکھنے آتے تھے۔ ایک دن ایک اجنبی تاجر آیا، مہنگا لباس، نرم لہجہ اور آنکھوں میں حساب کتاب۔ اس نے کہا، عادل بھائی، آپ کی دکان بہت مشہور ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم ناپ تول تھوڑا سا کم کر کے منافع دوگنا کر سکتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ابو کے الفاظ گونج گئے، یہ دکان صرف کاروبار نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ عادل نے جواب دیا، رزق کم ہو سکتا ہے، حرام شامل نہیں ہو سکتا۔ تاجر ہنسا اور بولا، زمانہ بدل گیا ہے، صرف نیت سے دکان نہیں چلتی۔ اسی رات جمعرات آ گئی، دکان بند کرنے کا وقت تھا کہ وہی خوشبو پھر فضا میں پھیل گئی۔ عادل کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، دروازہ کھلا، مگر اس بار نیک جنی اکیلی نہیں تھی۔ دو سائے دور کھڑے تھے، خاموش، غیر واضح۔ نیک جنی نے کہا، ہم دیکھنے آئے ہیں، کیا تم نے امانت سنبھالی؟ عادل کی آواز کانپ گئی، میں نے کوشش کی ہے کہ دکان پاک رہے۔ اس نے شیشے کی طرف دیکھا، اس بار عادل کا عکس بھی ہلکا سا دھندلا تھا۔ نیک جنی بولی، نیت میں معمولی درار عکس کو دھندلا کر دیتی ہے۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں نے حرام نہیں کمایا مگر سوچا ضرور تھا۔ نیک جنی نے سر جھکا لیا، اللہ نیت پر بھی پکڑ کرتا ہے مگر توبہ پر اس سے زیادہ رحمت نازل کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، یا اللہ، اسے ثابت قدم رکھ اور اس کے دل کو دنیا کی چمک سے بچا۔ ہوا تیز ہوئی اور وہ سائے پیچھے ہٹ گئے۔ نیک جنی نے جاتے ہوئے کہا، یاد رکھو عادل، ہم صرف وہاں آتے ہیں جہاں ضمیر زندہ ہو۔ اور پھر وہ چلی گئی۔ اگلی صبح عادل نے وہ تاجر دوبارہ دیکھا۔ اس نے سیدھے الفاظ میں کہا، یہ دکان میرے باپ کی وراثت نہیں، میرے رب کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت میں نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد شیخ سلیم کا انتقال ہو گیا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جنازے کے دن دکان کے باہر وہی خوشبو محسوس کی گئی۔ لوگ نہ سمجھے مگر عادل جانتا تھا، امانت بچ گئی تھی۔ اور آج بھی جب کوئی نیا لڑکا دکان میں کام سیکھنے آتا ہے تو عادل اسے بس ایک بات کہتا ہے، یہاں شیشہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ہے۔ اب جانتے ہیں کہانی کا آخری راز۔ شیخ سلیم کے وصال کو کئی سال گزر چکے تھے۔ عادل اب صرف دکاندار نہیں رہا تھا، وہ شہر کے ان چند لوگوں میں سے تھا جن کے پاس لوگ مشورہ لینے آتے تھے۔ مٹھائی کی دکان اب بھی وہیں تھی، وہی شیشے، وہی صفائی، وہی احترام۔ ایک جمعرات عشاء کے بعد عادل دکان بند کر رہا تھا کہ ایک ننھی بچی دروازے پر آ کر رک گئی۔ سادہ لباس، سر پر دوپٹہ، آنکھوں میں سوال۔ اس نے آہستہ سے کہا، انکل، امی کہتی تھیں یہاں دعا ملتی ہے۔ عادل مسکرا دیا، بیٹا، یہاں سب اللہ سے ملتا ہے۔ اسی لمحے فضا میں وہی مانوس خوشبو پھیل گئی۔ عادل کی سانس رک گئی۔ اس نے شیشے کی طرف دیکھا، اس بار اسے اپنا عکس صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پیچھے سے ایک نرم آواز آئی، اب تم امانت دار بن چکے ہو۔ عادل مڑا، وہی سفید لباس، وہی پردہ، وہی سکون۔ نیک جنی آخری بار آئی تھی۔ عادل نے ہمت کر کے پوچھا، آپ ہر بار ہمیں ہی کیوں چنتی رہیں؟ وہ بولی، ہم کسی کو نہیں چنتے، ہم صرف وہاں آتے ہیں جہاں اللہ کو یاد رکھا جائے۔ یہ دکان آزمائش تھی، یہ شیشہ معیار تھا، اور تمہارا دل آئینہ۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا آپ دوبارہ آئیں گی؟ نیک جنی نے سر ہلایا، نہیں، اب ضرورت نہیں رہی۔ جب انسان خود اپنے ضمیر کو دیکھنے لگے
تو ہمیں آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ اس نے آخری دعا دی، یا اللہ اس جگہ کو اس وقت تک قائم رکھ جب تک یہاں رزق حلال کمایا جائے اور تیرا نام لیا جائے۔ ہوا ہلکی سی چلی اور وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ اگلے دن عادل نے دکان کے باہر ایک تختی لگوا دی۔ اس پر لکھا تھا، یہاں رزق حلال ملتا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔